بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولہم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، آج بحمد اللہ تعالی 12 ربیع الثانی 1445 ہجری ہے اور کل کا دن 11 ربیع الثانی ایک اس عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے جس کو اللہ رب العزت نے محی الدین سید عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کی ذات کو یہ لقب عطا کیا گیا اور اللہ نے محی الدین بنایا۔ ان کا یوم وصال تھا، اسی کی مناسبت سے 11ویں شریف کا تصور عالم اسلام میں پایا جاتا ہے اور یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی اس کے مصداق تمام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا، لیکن اس کا مصداق نبوت و رسالت اور صحابیت کے بعد ولایت کے جس تصور کو اللہ نے آپ کی ذات کو عطا کیا اور آپ کی ذات میں رکھا، اس جیسی قربت، اس جیسا مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، اور وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور عمر بھر اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے ہوئے پرہیزگاری کے راستے پر چلتے رہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ خوشخبری اس مالک نے دی ہے جس کے ارشادات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ قربت، یہ تعلق، یہ ولایت جس کو نصیب ہوا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم کامیابی جس کو مرضی کہیں، اور ہمارے ہاں تو کامیابی دنیا داری، مال و دولت، پیسہ، اور اسی دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم اس کو فوز اور کامیابی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ جڑ جائے تو اصل کامیابی ان کو نصیب ہوئی ہے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اس پورے گروہ کو، پورے طبقہ کو، ان کے سیرت و کردار کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، جن کی بھی نسبت بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم سے جڑ گئی۔ ولی اس کا معنی قریب، محبت کرنے والا، دوست، ولی کا معنی ہے۔ تو اللہ کے ولی کا مطلب کہ اللہ کے قریب، اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے والے، اللہ ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کے اندر لاتا ہے۔ یعنی اللہ کی دوستی ہے اپنے مومنین کے ساتھ، تو وہ اللہ دوست ہوا مومنین کا، اور مومنین دوست ہوئے اللہ کے۔ یہاں بیان ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، تو یہ ولی ہوئے اللہ کے۔ اور اس آیت میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو مومنین اللہ کے دوست ہوئے اور اللہ مومنین کا دوست ہوا۔ یہ دوستی دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ یہ قربت بھی یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ قریب کا معنی، صدیق کا معنی دوستی، محب کا معنی محبت کرنے والا۔ تو یہ محبت بھی یک طرفہ نہیں ہے، بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ محبت بھی دو طرفہ ہے، یہ دوستی بھی دو طرفہ ہے، اور یہ جو قربت ہے یہ بھی دو طرفہ ہے۔ اللہ بندوں کے قریب ہے اور بندے اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کی قربت جو ہے وہ ایک تمام مخلوقات کو حاصل ہے۔ ساری مخلوقات، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ خالق جو ہوا، تو پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے
جتنا قریب ہے اتنا قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے، لیکن بندوں میں سے ہر ایک اس کے قریب نہیں ہوتا۔ جو اس کے قریب ہونا چاہے تو وہ قرب محبت کے ذریعے سے اپنے رب سے پیار کر کے اس کے قریب ہوتا ہے، اس کو قرب محبت کہتے ہیں۔ تو قربت اللہ کی تو ہر ایک کو حاصل ہے، اللہ ہر ایک کے قریب ہے، ان پر طاقت قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی بارگاہ سے اس کی چوکھٹ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن بندوں میں قربت اسے نصیب ہوتی ہے جو اس کی ذات کا ذکر کر کے اپنے من میں سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں بساتا، تو اس کو مالک الملک قرب محبت عطا کرتا ہے۔ اور جب قرب محبت نصیب ہو جائے تو وہ پھر اپنے بندوں کو بے نیاز کر دیتا ہے، وہ خود بھی بے نیاز ہے اور پھر استغنا عطا کرتا ہے بندوں کو بھی جو اس کی بارگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اولیاء وہ نہیں ہوتے جو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہوں، ان کی استغنا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ چھوڑ کر تجھ سے کچھ مانگوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے بیت اللہ شریف میں بیٹھے تھے تو خوبصورت چہرے پر چمکتا ہوا نور، عبد المالک بن مروان نے وہ چہرہ دیکھا، ظاہری طور پر کپڑے کوئی بڑے جاہو جلال والے نہیں تھے، تو کہنے لگا کہ اس نوجوان کو بلائیں۔ تو وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، مانگیں کیا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ افی بیت اللہ اسألک، اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر میں تجھ سے مانگوں؟ میں تو اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں تجھ سے سوال کروں؟ تو میں نے جو ولایت کا تصور واضح کرنا تھا، تو اللہ کی ذات کا بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور یہ تعلق جڑتا ہے واسطہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ اللہ کا اپنے رسول کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور رسول کی چوکھٹ سے جن کا تعلق جڑے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اس کو ولایت کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوا، آپ اپنی عبادت سے اپنی مشغولیت سے فارغ ہوئے، باہر نکلے تو خلیفہ نے کہا کہ اب ان کو بلاؤ۔ ان کو دوبارہ بلایا تو کہنے لگا کہ اب تو اللہ کے بیت اللہ کے سامنے تو سوال آپ نے نہیں کیا، اب تو باہر آ گئے، اب مانگ لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا جو مانگو دیں گے۔ آپ نے فرمایا آخرت دیں گے؟ کہنے کا نہیں، وہاں تو میرا دائرہ نہیں ہے، میرا تو دائرہ دنیا کی حد تک ہے، دنیا میں سے مانگیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ ترجمہ لگایا ہے، جلے ہو گئے ہو، میں نے تو اپنے رب سے دنیا کبھی اپنے رب سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگوں؟
اس نے کہا دنیا مانگنی ہے تو مانگ لے. تو آپ نے فرمایا میں نے تو اپنے رب سے کبھی دنیا نہیں مانگی، تو اس سے کیسے دنیا مانگوں؟ اور یہ کہہ کے تو گلی میں غائب ہو گئے. عبد المالک بن مروان نے کہا کہ فاروقی خون بولتا ہے، یہ فاروقی خون ہے. تو یہ نسبت، یہ خون، یہ قربت بارگاہ نبوی سے جب میسر آتی ہے تو اس کو ولایت کہتے ہیں. یہ ولایت کی تعریف ہے. اور جس میں یہ استغنا، یہ غیرت، یہ حمیت ہو کہ وہ اللہ کی چوکھٹ پر اس طرح سے بیٹھا ہو کہ اس کی لائن ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ اور اپنے رب کے رسول کی بارگاہ کے ساتھ جڑی رہے، تو وہ ولی ہوتا ہے. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جو اللہ کے ولی ہیں، سیدنا طاہر العابدین کے پاس ٹھیک ٹھیک. تو جو قربت، جو تعلق نصیب ہوتا ہے بندے کو اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ، تو وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لا خوف علیہم، ان کو آگے آخرت کا خوف نہیں رہتا کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو جس کو اللہ کی بارگاہ دنیا میں میسر آ جائے اور اس کے رسول کی چوکھٹ میسر آ جائے، اس کو قیامت کا کیا ڈر ہے، کیا قیامت کا خوف ہے. اور آگے کے ڈر کو خوف کہتے ہیں، اور جو پیچھے کو کمی رہ گئی ہو تو اس پر انسان کو حزن و ملال ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کو آگے کے لیے بھی اللہ نے بشارت دی ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور لائن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی رہی ساری زندگی. تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پاک ان کے لیے خوشخبریاں رکھتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو جس کو اللہ کی بارگاہ سے خوشخبریاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں، تو اس کو کیا خوف ہوگا، کیا غم ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدوں کو وفا کرنے والا ہو؟ تو ہمارے دین کا مزاج، ہمارے دین کی بیس، اخلاقیات کی بیس ایفائے عہد ہے، وعدے کو وفا کرنا. میں نے جس ہستی کا یہ تذکرہ کرنے کے لیے یہ تمہید باندھی، اس ہستی کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. حضور داتا غریب نواز کا وصال 465 ہجری میں ہوا، اور محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی ولادت 470 ہجری میں، یعنی 5 سال بعد ہوئی. 91 برس کی عمر پائی. والد گرامی کا نام سید موسیٰ جنگی دوست تھا، اور والدہ ماجدہ کا نام آمۃ الجبار فاطمہ. آپ کی والد گرامی کی ذات سے نسبی نسبت، آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں.
تو آپ حسنی حسینی سید ہیں. تو یہ وہ عظمت ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے نصیب ہے.